बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: वो कौन सी नहर है जो जन्नत से दुनिया में जारी की गई है? जवाब: नील नहर है जो जन्नत से दुनिया में जारी की गई है। सवाल: जिन्नात का सबसे पसंदीदा दरख्त कौन सा है जहां वो रहते हैं? जवाब: जिन्नात का सबसे पसंदीदा दरख्त बेरी का है जहां वो रहते हैं। सवाल: उम्मतें कितनी हैं और कहाँ कहाँ हैं? जवाब: अल्लाह ने 1000 उम्मतें पैदा फरमाई हैं, जिनमें से 600 तो दरिया में रहती हैं और 400 खुश्की में रहती हैं। सवाल: आपस में दुश्मनी ख़त्म करने का इस्लामी तरीका क्या है? जवाब: हदिया देना है। सवाल: ये बताएं कि ज़ाहिरी हयात मुबारका का आखिरी हफ्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ गुजारा था? जवाब: हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे में। सवाल: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक जिस मस्जिद की तामीर में लगे उसका नाम बताएं। जवाब: मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल: उम्रा करने वालों पर कौन सा तवाफ फर्ज है? जवाब: उम्रा करने वालों पर तवाफ उम्रा फर्ज है। सवाल: क्या आप जानते हैं वजू के क्या मतलब है? जवाब: वजू सफाई का एक अमल है। सवाल: नमाज के कितने अरकान हैं? जवाब: नमाज के 6 अरकान हैं। सवाल: हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का क्या रिश्ता था? जवाब: हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम खालू थे। सवाल: इस्लाम का कौन सा फ़र्ज रुकन है जिसको काफिर भी अदा करते हैं? जवाब: रोज़ा है जिसको काफिर भी अदा करते हैं। सवाल: दुनिया की खालिस तरीन ज़बान कौन सी है? जवाब: दुनिया की खालिस तरीन ज़बान अरबी है। सवाल: कुरान मजीद में किस फेल को कत्ल से ज़्यादा बदतर करार दिया है? जवाब: कुरान मजीद में फितना और फसाद को कत्ल से ज़्यादा बदतर करार दिया है। सवाल: अहले दोज़ख में हल्के से हल्का अज़ाब क्या होगा?
جواب: اہل دوزخ میں ہلکے سے ہلکا عذاب 2 جوتیاں اور 2 تسمے پہنائے جائیں گے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس موقع پر اپنی وفات کی خبر سے لوگوں کو کنایتا آگاہ فرما دیا تھا؟ جواب: حجۃ الوداع کے موقع پر، اور اس خبر کے الفاظ یہ تھے کہ شاید اس کے بعد میں تمہارے ساتھ حج نہ کروں گا۔ سوال: کس وقت بسم اللہ لکھنا اور پڑھنا حرام ہے؟ جواب: خطوط لکھتے وقت بسم اللہ لکھنا اور پڑھنا حرام ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس شہر کی قسم کھائی ہے؟ جواب: مکہ مکرمہ کی۔ سوال: سن ہجری جاری کرنے کا فیصلہ کس نے کیا؟ جواب: فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن ہجری جاری کرنے کا فیصلہ کیا۔ سوال: خیبر میں کتنے قلعے تھے، کتنے قلعے فتح کیے گئے اور کتنے قلعے بغیر جنگ کے مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے؟ جواب: خیبر میں 8 قلعے تھے۔ ایک قلعہ نائم جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا۔ 2 قلعہ صعب بن معاذ حضرت خباب بن منظر انصاری کے ہاتھوں فتح ہوا۔ اس کے بعد باری باری قلعہ زبیر، قلعہ ابی، قلعہ نزار فتح ہوئے اور قلعہ کموس، قلعہ وطی، قلعہ سلالم بغیر جنگ کے مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے۔ سوال: عمرہ جارانہ کسے کہتے ہیں اور یہ عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب کیا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین کا مال غنیمت تقسیم فرما کر مکہ گئے تھے اور عمرہ فرمایا تھا، اسی کا نام عمرہ جارانہ ہے۔ یہ عمرہ ذی القعدہ 8 ہجری کے آخری میں فرمایا۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وفات کس خلیفہ کے دور میں ہوئی؟ جواب: حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ سوال: خواتین کے لیے زیب و زینت کو چھپانے کا حکم کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: خواتین کے لیے زیب و زینت کو چھپانے کا حکم سورۃ الاحزاب میں آیا ہے۔ سوال: آسمان پر زندہ اٹھائے جانے والے انبیاء کتنے ہیں؟ جواب: آسمان پر زندہ اٹھائے جانے والے انبیاء 2 ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال: کس مذہب میں مردے کو چھونا منع ہے؟ جواب: پارسی مذہب میں مردے کو چھونا منع ہے۔ سوال: کون سا مسلمان سب سے افضل ہے؟ جواب: وہ مسلمان سب سے افضل ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے ہر مسلمان محفوظ رہے۔
سوال: حضرت ابو مطلب نے ایک منت ماننے پر کس کی پیدائش پر اس کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے؟ جواب: بیٹے حضرت عبداللہ کی پیدائش پر اس کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے۔ سوال: جنگ جمل میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کس کے خلاف لڑے؟ جواب: جنگ جمل میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑے۔ سوال: کعبہ شریف کے کتنے کونے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ جواب: کعبہ شریف کے 4 کونے ہیں، ان کے نام رکن اسود، رکن شامی، رکن یمانی اور رکن عراقی ہے۔ سوال: ہجرت حبشہ کے وقت حبشہ کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ جواب: ہجرت حبشہ کے وقت حبشہ کے بادشاہ کا نام قاسمہ تھا۔ سوال: کون سے پانی سے وضو نہیں کیا جا سکتا؟ جواب: استعمال شدہ پانی سے وضو نہیں کیا جا سکتا۔ سوال: قرآن مجید میں کس قوم کا تذکرہ سب سے زیادہ ہے؟ جواب: قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ ہے۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت میں وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سورت مائدہ میں وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے کتنے آدمی منجنیق چلانے پر مامور تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے 400 آدمی منجنیق چلانے پر مامور تھے۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیخ الاسلام کا لقب عطا فرمایا؟ جواب: حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیخ الاسلام کا لقب عطا فرمایا۔ سوال: کس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے معصوم پیدا کیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو معصوم پیدا کیا ہے۔ سوال: کس نبی کے کپڑے پتھر لے کر بھاگ گیا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ کے کپڑے پتھر لے کر بھاگ گیا تھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے کس پیارے نبی کو دنیا میں بھیجا تھا؟ جواب: سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد کتنے دن تک بھوکے رہے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد 40 دن تک بھوکے رہے۔
سوال: مدینہ کے آخری صحابی کون تھے؟ جواب: مدینہ کے آخری صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت کی تلاوت کرنے سے جلدی شادی ہوتی ہے؟ جواب: سورہ یاسین مسلمانوں کے مقاصد اور ضروریات پوری کرنے میں نمایاں طور پر اثر انداز ہوتی ہے۔ شادی چونکہ ہر مسلمان جوان، بالغ اور بوڑھے کے لیے ایک بنیادی ضرورت ہے، اس لیے ہر مسلمان کے لیے تجویز کی جاتی ہے۔ سورہ یاسین پڑھنے والے کے لیے اتحاد پیدا کرتی ہے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری رہنمائی کرے گا، بہترین فیصلہ ہماری شادی کو پسندیدہ بنائے اور اس میں کوئی الجھن نہ ہو۔ سوال: سب سے پہلے الحمدللہ کس نبی نے پڑھا؟ جواب: سب سے پہلے الحمدللہ حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کا نام کیا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کا نام عقاب تھا۔ سوال: غار ثور پر کس پرندے نے فوری طور پر گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے تھے؟ جواب: غار ثور پر کبوتر نے فوری طور پر گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے تھے۔ سوال: سلطان بن ایوبی کی رحلت کے بعد ان کا جانشین کس سے بنایا گیا؟ جواب: سلطان بن ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی ملک عادل کو رحلت کے بعد ان کا جانشین بنایا گیا۔ سوال: کس نبی نے مردہ گدھے کی کھال کے جوتے پہنے تھے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ سوال: تہجد کے لفظی معنی کیا ہیں؟ جواب: نیند توڑنا ہے۔ سوال: حدیث کی کتابیں کس صدی ہجری تک لکھی گئیں؟ جواب: 4 ہجری تک لکھی گئیں۔ سوال: یہ بتائیں کہ جن نکاح کی مالی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ کیا کرے؟ جواب: وہ روزے رکھے۔ سوال: اللہ پاک کے لیے لفظ تو استعمال کرنا کیسا ہے؟ جواب: جائز ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور داڑھی میں سفید بالوں کی تعداد کیا تھی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور داڑھی میں سفید بالوں کی تعداد 20 بال تھی۔ سوال: ابلیس کا تخت کس جگہ پر ہے؟ جواب: سمندر میں ہے۔
سوال: وہ کون سے نبی ہیں جن کی غربت و شرافت کی وجہ سے ان کی امت ان کو نبی نہیں مانتی تھی؟ جواب: حضرت جرجیس علیہ السلام کی غربت و شرافت کی وجہ سے ان کی امت ان کو نبی نہیں مانتی تھی۔ سوال: حضرت داتا گنج بخش جس وقت بر صغیر پاک و ہند میں آئے تو آپ کے ہمراہ کتنے آدمی تھے؟ جواب: حضرت داتا گنج بخش جس وقت بر صغیر پاک و ہند میں آئے تو آپ کے ہمراہ 2 آدمی تھے۔ سوال: وہ کون سی خوراک ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی؟ جواب: شہد ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتا۔ سوال: غزوہ خیبر ہونے کی اطلاع کس صورت میں دی گئی؟ جواب: غزوہ خیبر ہونے کی اطلاع سورۃ فتح میں دی گئی۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا نہیں فرمائی؟ جواب: زکوٰۃ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا نہیں فرمائی۔ سوال: وہ کون مرد صحابی تھے جن کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حجاب کا حکم دیا تھا؟ جواب: حضرت دھایا کلبی رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حجاب کا حکم دیا تھا۔ سوال: جنت میں لوگ کس زبان میں بات کریں گے؟ جواب: جنت میں لوگ عربی زبان میں بات کریں گے۔ سوال: زمانہ قدیم میں جمعرات کے دن کا کیا نام تھا؟ جواب: زمانہ قدیم میں جمعرات کا نام لوتس تھا۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام گرفتار ہوئے تو انہیں چھڑانے کے لیے کون آئے تھے؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام گرفتار ہوئے تو انہیں چھڑانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے۔ سوال: جہنم کے ایک درجے کا نام زمہریر ہے، اس میں کس چیز کا عذاب دیا جائے گا؟ جواب: شدید سردی کا۔ سوال: بیعت عقبہ ثانی میں کتنے لوگ شامل تھے؟ جواب: بیعت عقبہ ثانی میں 75 مرد اور 2 عورتیں شامل تھیں۔ سوال: نبیوں کا باپ کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: نبیوں کا باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ سوال: کس وقت مچھلی کھانے سے انسان جوان رہتا ہے؟ جواب: شام کے وقت۔ سوال: 2 بیٹیوں کی اکٹھی شادی کرنے سے ان پر کون سی مصیبت آتی ہیں؟
جواب: ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ دین کی دوری کی وجہ سے تو ہم پرستی کا شکار رہتے ہیں، جن میں اکثر ایک بات مشہور ہے کہ دو بہنوں کی شادی ایک ساتھ اکٹھی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ ان میں سے ایک کبھی بھی خوش نہیں رہے گی، جبکہ اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ دین اسلام میں اس طرح کی باتوں کی گنجائش نہیں ہے۔ سوال: انسانی جسم کا کون سا حصہ ہے جس کو زنگ لگتا ہے؟ جواب: انسانی جسم کا حصہ دل ہے جس کو زنگ لگتا ہے۔ سوال: وہ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کی عمر مبارک 250 سال تھی؟ جواب: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کی عمر مبارک 250 سال تھی۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کیوں روئے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے فراقین میں روئے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کیسے واپس آئی؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی حضرت یوسف علیہ السلام کا پیرہن چہرے پر ڈالنے سے واپس آئی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کس صحابی کا فرمایا تھا اس سے دعا کروانا اور کیوں؟ جواب: حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ سے اور اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے انہوں نے یہ مقام پایا۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار تھے؟ جواب: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ۔ سوال: کون سی عبادت کرنے والا جلد امیر ہو جاتا ہے؟ جواب: زکوٰۃ دینے والا۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جسے دیکھنا سنت، ڈالنا فرض اور نکالنا حرام ہے؟ جواب: مردے کو دیکھنا سنت، ڈالنا فرض اور نکالنا حرام ہے۔ سوال: حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کس صورت میں کیا گیا ہے؟ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر سورہ مریم میں کیا گیا ہے۔ سوال: وہ کون سی قسم ہے جس کا توڑنا ضروری ہے؟ جواب: گناہ کرنے یا فرائض کو ادا نہ کرنے کی قسم کا توڑنا ضروری ہے۔ سوال: عورتوں کے بالوں پر جادو سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟
جواب: اکثر خواتین کنگھا کرنے کے بعد بال باہر پھینک دیتی ہیں، ایسا ہرگز نہ کریں، ان بالوں کو کینچی سے کاٹ کر پھینکیں، کٹے ہوئے بالوں پر جادو نہیں ہوتا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو کس چیز کی گھٹی دی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو کھجور کی گھٹی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈالی۔ سوال: علم سیکھنا ہر مسلمان پر کیا ہے؟ جواب: علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سوال: کون سے نبی 30 سال تک کافر کے گھر میں رہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 سال تک کافر کے گھر میں رہے۔ سوال: عورت کی وہ کون سی چیز ہے جو اس سے زیادہ اس کا شوہر استعمال کرتا ہے؟ جواب: اس کا نام۔ سوال: غصے کی حالت میں بیٹھنے سے بھی غصہ نہ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو اس کو چاہیے بیٹھ جائے، اگر بیٹھنے سے غصہ چلا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو چاہیے کہ لیٹ جائے۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام روزانہ کتنے لوگوں کو پہلے کھانا کھلاتے تھے پھر خود کھاتے تھے؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام روزانہ 10 لوگوں کو پہلے کھانا کھلاتے تھے پھر خود کھاتے تھے۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جن کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو غسل دینے والی کون تھیں؟ سوال: کس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں کے ساتھ اڑتے دیکھا؟ جواب: حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو اڑتے دیکھا، اسی وجہ سے ان کو طیار کہتے ہیں۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو کس طرح ہلاک کیا؟ جواب: ڈبو دیا۔ سوال: جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔